الرحیم۔ آج ہم نورانی قاعدہ کے جو تختیاں ہیں انشاءاللہ اسے سمجھیں گے۔ خصوصاً جو بچے اماں پارا پڑھتے ہیں، جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، انہیں غور سے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھنا بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کو ہمیں صحیح سے پڑھنا ہے۔ تو نورانی قاعدہ میں جتنے بھی قواعد اوپر لکھے ہیں، جتنے بھی تختیاں لکھے ہیں اوپر، اسے سمجھنا بے حد ضروری۔ جب ہمیں رولز کو سمجھتی تو رولز کے حساب سے پڑھتی تو صحیح ہوتا۔ جب رولز کو نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے، تو پھر ہمیں کتنا بھی پڑھیں گے پھر وہ غلط رہتا، صحیح نہیں ہوتا۔ رولز اگر یاد رہتے ہیں، وہ سمجھ میں آتا تو آدمی کو خود یقین رہتا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، یہاں پر کھینچنا ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہے، یہاں پر جلدی پڑھنا ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ سارے کے سارے کب معلوم ہوتی؟ جب ہمیں نورانی قاعدہ کے جو تختیاں ہیں، جو اوپر قواعد لکھے ہوئے ہیں، اسے ہمیں یاد بھی رکھ لینا، اسے ہمیں سمجھنا، اس کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا جب سمجھ میں آتا۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے تختیاں کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 کیا ہے؟ مفردات۔ کیا ہے؟ مفردات کسے بولتے ہیں؟ الگ الگ حروف کو بولتے ہیں۔ الگ الگ بولے تو الف الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، سا الگ ہے۔ الف، با، جیم، دال، را، سین، صاد، جتنے بھی حروف لکھے ہیں پورے کے پورے کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، ڈیوائڈز ہیں۔ اس وجہ سے اسے ہمیں کیا بولتے ہیں؟ مفردات بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مفردات۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا، آسان ہے اس میں تو۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ تختی نمبر 2 مرکبات کسے بولتے ہیں؟ ملے جلے حروفاں، اس میں آ کر لکھ کر ہیں با الف۔ کیا ہے؟ با الف۔ تو با الگ تھا، الف الگ تھا، تو با کو الف کے ساتھ ملا دیے تو پھر کیا ہوگا وہ؟ با الف۔ تو یہ 2 حروف مل کر ہیں، اس وجہ سے یہ مرکبات میں ہے۔ کس میں سے ہے؟ مرکبات۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جیم الف۔ کیا ہے؟ جیم الف۔ اس کے بعد ہے لام الف۔ اس کے بعد ہے با الف۔ اس کے بعد ہے نون با نون۔ تو یہاں تک 2 حروف مل کر تھے، لام الگ ہے، الف الگ ہے، ملانے سے لام الف ہو گیا۔ یہاں پر 3 حروف نون با نون، تا نون نون، نقطوں کے حساب سے ہمیں سمجھ سکتے ہیں کیا پڑھنا ہے۔ تا ہا تا، یا جیم با، سواد ہا با۔ یعنی تختی نمبر 2 میں کہنا یہ ہے حروف کو ملا کر کے لکھا گیا ہے، اس وجہ سے ہمیں اسے کیا بولتے ہیں؟ ہمیں مرکبات بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ تختی نمبر 2 ہو جانے کو تختی نمبر کتنا آتا؟ 4 آتا۔ کتنا آتا؟ 3۔ تختی نمبر 3 کیا ہے؟ حرکات۔ اسے ہمیں غور سے سمجھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے۔ تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ الف ہمیشہ جو الف خالی نہ ہو وہ حرکات بولے تو زبر زیر پیش، اسے ہمیں حرکات بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ زبر کہاں رہتا؟ زیر پیش کہاں رہتا؟ اوپر ہی رہتا۔ زبر زیر اس طریقے سے رہتی، سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد انہوں کیا بولے ہیں؟ حرکات کو تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ مثال کے طور پر با کے اوپر زبر ہے، کیا ہے؟ زبر ہے، اسے کھینچنا ہے نہیں کھینچنا ہے؟ با زبر، انہوں کیا بولے؟ تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے۔ کیسا پڑھے؟ جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، ذرا بھی کھینچنا نہیں بولتے ہیں۔ با زبر، با زبر، با زیر، با پیش، تو کھینچنا نہیں ہے، ذرا بھی کھینچنا نہیں ہے۔ ہمیں بھی جب اماں بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس لیے غور سے دیکھ کر جہاں کہیں بھی زبر آندے، زیر آندے، پیش آندے، اسے ہمیں کھینچے بغیر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اور ایک بات کیا بولے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ یہاں دیکھو الف کے اوپر یہاں پر کیا آ گیا؟ زبر، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ زبر، نیچے ہمیں زیر ڈالے، کیا ہو گیا؟ اوپر ہمیں پیش ڈالے، کیا ہوتا؟ حمزہ پیش او۔ اگر ہمیں الف کے اوپر اگر جزم آیا تب بھی وہ حمزہ ہو جاتا، کیا ہو جاتا؟ کیا واسطے؟ الف ہمیشہ
خالی ہوتا ہے. یہاں پر خالی نہیں ہے, کیا بھی آ جانے, زبر آندے, زیر آندے, پیش آندے, اوپر جزم آندے, وہ کیا ہو جاتا, حمزہ ہو جاتا. اس کے بعد دیکھو مثال تختی نمبر 3 میں ہمیں پڑھے دروسا, اسے کھینچنا ہے نہیں کھینچنا ہے. اس کے بعد کیا ہے, ردیفہ, کیا ہے, را کو کھینچ سکتی ہمیں, دال کو, فا کو, اسی طریقے سے جزیعہ اسے ہمیں کھینچ سکتی ہیں, وسیعہ اسے کھینچ سکتی ہیں. یہ پورے تختی نمبر 3 میں کے ایگزامپلس ہیں, اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اس کے بعد تختی نمبر 4, تختی نمبر 4 کیا ہے, حروف مدہ بولے تو وہ حروف جن کو کھینچا جاتا. حروف مدہ کتنے ہیں, 8 ہیں. کتنے ہیں, ہاں 3 ہیں. کیا ہے, الف یا واو, الف یا, الف سے پہلے کیا رہنا, زبر, یا ساکن سے پہلے, واو ساکن سے پہلے. تو یہاں پر دیکھو با الف زبر, تو الف سے پہلے زبر آیا نہیں آیا, تو یہ الف مدہ ہوتا. کیا ہوتا, با الف زبر. اس کے بعد کیا ہے, با یا زیر, تو یا پر جزم آئے یا ساکن ہو جاتا, پھر یا ساکن سے پہلے زیر آیا تو وہ کیا ہوتا, یا یہ مدہ ہوتا. کیا ہوتا, یا یہ, یا پر کیا آنا, یا پر کیا آنا, جزم آنا, یا ساکن ہو جاتا. وہ جزم کا دوسرا نام کیا ہے, سکون. جزم کا دوسرا نام سکون. یا کے اوپر جزم آندے یا سکون آندے, دو بھی ایک ہی, اسے ہمیں سکون بھی بول سکتی, جزم بھی بول سکتی. اور یا پر, جس یا پر جزم یا ساکن سکون آ جاتا, پھر اسے کیا بولتی, ساکن, یا یہ ساکن بولتے ہیں. کیا بولتی, تو با یا زیر بی ہوا. یا ساکن سے پہلے کیا آنا ہے, زیر. ہمیں قاعدے میں پڑھے, یا ساکن سے پہلے کیا آنا, زیر. واو ساکن سے پہلے کیا رہنا, پیش. تو تختی نمبر 4 الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ. الف سے پہلے زبر رہنا, یا ساکن سے پہلے کیا رہنا, کیا رہنا, یا ساکن سے پہلے, یا ساکن سے پہلے کیا رہنا, زیر. واو ساکن سے پہلے پیش. مثال کے طور پر با الف زبر, با یا زیر, با واو پیش. یہاں دیکھو زادہ, زا الف زبر, اسے کھینچنا ہے نہیں کھینچنا ہے, یہ الف مدہ ہوا یا مدہ ہوا, کیا بات سے, الف سے پہلے زبر آ گیا. یہاں دیکھو جناح, یا نون الف زبر نہ, کھینچنا نہیں کھینچنا, فا یا زیر فی, یا ساکن کی مثال, یا مدہ کی مثال. یا کے اوپر جزم آ گیا تو یا ساکن ہوا نہیں ہوا, تو فا یا زیر فی, اسے کھینچنا نہیں کھینچنا, تو فی ہی, کیا ہے, کتابی. یہاں یا ساکن سے پہلے کیا آ گیا, زیر آ گیا. سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد کیا ہے, قالو, کیا ہے, واو ساکن سے پہلے کیا آیا, واو ساکن سے پہلے یہاں پر کیا آیا, تو یہ واو مدہ ہوا کہ نہیں ہوا. اسی پہلے دیکھو الف سے پہلے زبر آیا, یہ الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے اسے قاف الف زبر قا, کھینچنا نہیں کھینچنا. سمجھ میں آیا سب کو بھی. تختی نمبر 4 اتنا ہے, الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ. اسے ہر ایک بھی سمجھ کو قرآن میں جہاں پر آتی وہاں پر کھینچ کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, ایلافی. دیکھو الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ, ہمیں الف سے پہلے زبر پڑے, یا ساکن سے پہلے زیر رہنا, واو ساکن سے پہلے پیش رہنا. اسی طریقے سے کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش. یہ کھڑا زبر برابر ہے با الف زبر با کے, کھڑی زیر برابر ہے با یا زیر بی کے, الٹا پیش برابر ہے با واو پہ بو کے. جس طریقے سے ہمیں با الف زبر با کو کھینچتے ہیں, با کھڑا زبر با کو بھی کھینچنا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ایگزامپلس ہیں, حمزہ کھڑی زیر ای, لام کھڑا زبر, یہ کھڑا زبر برابر ہے با الف زبر با کے, تو یہ الف مدہ ہو گیا. تو کھڑی زیر برابر ہے با یا زیر, یہ تو کون سا مدہ ہوا ہے, یا یہ مدہ ہو گیا. دا او دا, کیا ہے, دا او دا. تو واو کے اوپر کیا ہے, الٹا پیش ہے, کیا ہے, الٹا پیش برابر ہے با واو پیش بو کے. تو یہ کون سا مدہ ہوا, یہ واو مدہ ہوا. رسولہ, یہاں پر سین واو پیسو, یہ تختی نمبر 4 میں آتا. کیا واسطے ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہے. اسی طریقے سے ہا الٹا پیش, یہ تختی نمبر 4 میں آتا نہیں آتا,
کیوں الٹا پیش برابر کس کے برابر ہے؟ باو پیش بو کے. جعلہ یہ الٹا پیش برابر ہے کس کے؟ باو پیش. سمجھ میں آتا نہیں آتا ہے؟ سمجھ میں آیا. اس کے بعد ہے تختی نمبر 5 حروف لین. کیا ہے؟ حروف لین 2 ہیں. کتنے ہیں؟ واو یا. واو ساکن سے پہلے کیا رہنا؟ زبر. یا ساکن سے پہلے تختی نمبر 4 میں کیا بولے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے نہ بولے. یا ساکن سے پہلے کیا رہنا بولے؟ زیر. یا ساکن سے پہلے زیر. واو ساکن سے پہلے پیش ہے بولے تو وہ حروف مدہ ہوتا. لیکن تختی نمبر 5 میں کیا ہے؟ واو ساکن ہندے یا ساکن ہندے دونوں سے پہلے کیا رہتا؟ زبر رہتا. کیا رہتا؟ با واو زبر بو. یا با یا زبر بئی. تختی نمبر 5 میں قاعدہ کیا بولے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں. واو یا. واو ساکن سے پہلے زبر یا ساکن سے پہلے زبر ہو. ان دونوں کو نرم آواز کے ساتھ کیسا پڑھنا ہے؟ جل پڑھنا ہے, کھینچنا نہیں ہے. دیکھو مثال کے طور پر حمزہ واو زبر او. یہاں پر کھینچتی نہیں کھینچتی؟ کیا آواز سے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. اگر زبر نہیں سکا یہاں پر پیش رہتا تو یہ تختی نمبر کتنے میں آتا ہے؟ تختی نمبر 4 میں آتا. کیا آواز سے؟ واو مدہ ہو جاتا واو ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے. لیکن واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو وہ تختی نمبر 5 میں آتا. حولا. اسے کھینچنا ہے نہیں کھینچنا ہے؟ حو بول کر کھینچنا نہیں کھینچنا ہے؟ کیا آواز سے نہیں کھینچنا ہے؟ تختی نمبر 5 میں ہے. واو لین ہے. کیا ہے؟ واو لین ہے. اینا. حمزہ یا زبر ای. اسے الف یا زبر ای بول سکتی ہمیں؟ بول سکتی نہیں بول سکتی؟ کیا آواز سے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. حمزہ یا زبر ای نون زبر نہ اینا. یا ساکن سے پہلے کیا آیا یہاں پر؟ کیا آیا؟ زبر آیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ لین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ لین ہو گیا. تو اگر ہمیں یا ساکن سے پہلے زبر کے بجائے زیر ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ تختی نمبر 4 یا مدہ ہو جاتا. کیا آواز سے؟ یا ساکن سے پہلے زیر. واو ساکن سے پہلے پیش. الف سے پہلے زبر آئے تو وہ حروف مدہ ہو جاتے ہیں. لیکن یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہے بولے تو وہ تختی نمبر 5 یا لین. لا ریبا. کیا ہے یہ؟ لا ریبا. تو را یا زبر اسے کھینچنا ہے نہیں کھینچنا ہے؟ کھینچنا نہیں کھینچنا. کیا آواز سے؟ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا. یا یہ لین ہے. غیری. غین یا زبر. تو یا ساکن سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر آ گیا. یا ساکن ہے اس کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا. تو یہ تختی نمبر 4 میں ہے 5 میں ہے؟ 5 میں. یہ دیکھو رایا زیر ری. یہ کتنے میں ہے؟ تختی نمبر 4. کیا آواز سے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا. فتعالینا. کیا ہے؟ فتعالینا. عین کھڑا. عین الف زبر آ. یہ تختی نمبر کتنا ہے؟ عین الف زبر آ. تختی نمبر 4 ہے. الف سے پہلے کیا آ گیا؟ الف سے پہلے زبر آ گیا. تختی نمبر 4 ہے. لام یا زبر لئی. یہ تختی نمبر کتنا ہے؟ یہ 5. کیا آواز سے؟ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا. تو یہاں تک سمجھ میں آیا آپ سب کو بھی؟ سب کے سب ایگزامپلس قرآن سے بھی لے کر آنا اور نورانی قاعدہ میں بھی تمہیں غور سے دیکھ کو سمجھ کو پورے قاعدے انشاءاللہ کل سنانا ہے. سناتی سب؟